السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد آج القواعد الاربع میں ہمیں تیسرا قاعدہ پڑھنا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: القاعدۃ الثالثۃ، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر فی اناس متفرقین فی عباداتہم۔ ان النبی، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر، ظاہر ہوئے، فی اناس، ان لوگوں میں، متفرقین فی عباداتہم، جو اپنی عبادات میں متفرق تھے، الگ الگ تھے، مختلف تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ مکرمہ میں اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تولد ہوئے، اور سب سے پہلے اپنے قوم کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد دعوت دی اسلام کی طرف، توحید کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں ظاہر ہوئے جو اپنی عبادات میں متفرقین تھے، یعنی وہ الگ الگ تھے، سب ایک ہی معبود کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض لوگ کسی معبود کی عبادت کرتے تھے، بعض لوگ دوسرے معبود کی عبادت کرتے تھے، بعض لوگ اور معبودوں کی عبادت کرتے تھے، معبودان باطل ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو سب جو ہے ایک ہی کی عبادت پر جمع نہیں تھے، بلکہ متفرقین تھے فی عباداتہم، اپنی عبادات میں۔ تو فرماتے ہیں منہم، ان میں سے بعض، من یعبد الملائکہ، جو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو مکہ کے مشرکین میں سے بعض لوگ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء، اور ان میں سے بعض انبیاء کی عبادت کرتے تھے، والصالحین، اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، ومنہم، اور ان میں سے بعض، من یعبد الاشجار والاحجار، وہ بھی تھے جو درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم، اور ان میں سے، من یعبد الشمس والقمر، ایسے بھی تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ صرف ایک ہی کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ مختلف معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے جو عبادت کے مستحق نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، بعض صالحین کی عبادت کرتے تھے، بعض انبیاء کی عبادت کرتے تھے، بعض درختوں کی عبادت کرتے تھے، بعض احجار کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، بعض سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پھر ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے طاقت عطا کی، وہ طاقتور ہوئے، وہ اس لائق ہوئے کہ وہ لوگوں کے ساتھ قتال کرے، جنگ کرے، جہاد کرے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، جنگ کیا، ولم یفرق بینہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کیا، یعنی فرق نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے درمیان فرق نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق نہیں کی کہ یہ قوم جو ہے، یہ بعض لوگ جو صالحین کی عبادت کرتے ہیں، جو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بھی قتال کیا جو صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی تفریق نہیں کیا، اس میں کوئی بھی فرق نہیں کی ان مشرکین کے درمیان. چاہے کوئی ملائکہ کی عبادت کرتا تھا، چاہے کوئی انبیاء کی عبادت کرتا تھا، چاہے کوئی صالحین کی عبادت کرتا تھا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کی. چاہے کوئی درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتا تھا، ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں تولا. کیونکہ چاہے پتھروں کی عبادت کی جائے، چاہے صالحین کی عبادت کی جائے، دونوں سیم ہے، دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے ساتھ قتال کیا. والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں، وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ آپ قتال کرو، جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کہ یہاں تک یہ فتنہ، یہ شرک کا فتنہ باقی نہ رہے. چاہے کوئی انبیاء کی عبادت کرے، چاہے کوئی ملائکہ کی عبادت کرے، چاہے کوئی صالحین نیک لوگوں کی عبادت کرے، اولیاء کی عبادت کرے، چاہے کوئی پتھروں اور درختوں کی عبادت کرے، چاہے کوئی کسی اور چیز کی عبادت کرے، سورج اور چاند کی عبادت کرے، حتی لا تکون فتنہ، ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یہاں تک کہ یہ شرک نہ رہے. یہ فتنہ جو ہے یہ شرک ہے، اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. کوئی بھی یہ شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے یعنی عبادت، یہ پوری کی پوری اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو جائے. یعنی ہر قسم کی عبادت لوگ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی کریں. تب تک ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، کیونکہ تب تک وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث میں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یہاں تک کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ یہ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جب وہ ایسا کرے، جب وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا مال اور اپنا خون مجھ سے بچا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اگر وہ شرک میں رہیں گے، تو ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، جنگ کرنا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشرکوں کے ساتھ جنگ کیا، چاہے کوئی کسی کی بھی عبادت کرتا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے الگ الگ سے دلیل دیتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، سورج اور چاند کی دلیل، کہ وہ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں، آیات میں رات اور دن ہے. والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کا سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کا سجدہ کرو.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا لا تسجدوا للشمس، نہ ہی سورج کی عبادت کرو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کی عبادت کرو، واسجدوا للہ، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، الذی خلقہن، جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، جس نے رات دن سورج چاند تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو جس نے پیدا کیا، صرف اسی کی عبادت کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ صرف اسی کی عبادت کرتے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک ٹھہرایا جائے، سورج اور چاند کو، کسی اور چیز کو۔ کہتے ہیں وہ دلیل الملائکہ، اور ملائکہ کی دلیل، یعنی کہ وہ ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، ولا یأمرکم، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو حکم نہیں دیتا ہے، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ آپ ملائکہ اور نبیوں کو رب بناؤ، سورہ آل عمران آیت نمبر 80 میں۔ یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملائکہ اور نبیوں کو رب بناتے تھے، وہ ملائکہ اور نبیوں کو رب بناتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس سے منع کیا کہ ان کو رب نہ بناؤ، ان کی عبادت نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ وہ ملائکہ اور انبیاء کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بعض ایسے بھی تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی رب مانتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ دلیل الانبیاء، اور انبیاء کی دلیل کہ وہ انبیاء کی عبادت کرتے تھے، قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بناؤ، میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، مریم کی عبادت کرو، کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہے گا سبحانک، آپ تو پاک ہو، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ کیسے جائز ہے، مناسب ہے کہ میں وہ بات کروں جو میرا حق نہیں ہے، ما لیس لی بحق، یعنی یہ عبادت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، میرا تو یہ حق نہیں ہے، تو میں کیسے لوگوں کو کہوں؟ ان کنت قلتہ، اگر میں نے وہ کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو آپ نے وہ جانا ہے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہو کہ میرے نفس میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہے گا اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے، اللہ سے کہے گا، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیبوں کا علم رکھنے والے ہو، علام الغیوب ہو، سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے، مریم کی عبادت کرتے تھے، یا کریں گے، کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا، تو وہ ایسا جواب دے گا۔ تو لوگ انبیاء کی عبادت کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے کوئی امتیازی حیثیت نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ ہی جو ہے قتال میں شامل کیا جو پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ دلیل الصالحین، اور صالحین کی دلیل کیا ہے؟ یعنی لوگ نیکوکار اولیاء کی عبادت کرتے تھے، نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے، انبیاء کے علاوہ بھی۔ قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جو جن کو آپ پکارتے ہو،
یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کا وسیلہ چاہتے ہیں. کون سا وسیلہ؟ کہ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو ہو جائے. وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور آپ ان کو پکارتے ہو، آپ ان کی عبادت کرتے ہو. یہ صالحین جو ہے، یہ صالحین جو تھے، جو فوت ہوئے ہیں، جو قبروں میں ہیں، تو آپ ان کو پکارتے ہو، آپ ان کی عبادت کرتے ہو. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو خود اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے. یا وہ تو اس کوشش میں رہتے تھے، یعنی جب وہ زندہ تھے، کہ ان میں سے کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، وہ تو اس کوشش میں رہتے تھے. اس لیے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. بہت زیادہ عبادت کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تاکہ اس عبادت سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو یہی وسیلہ ہے، اسی کو وسیلہ کہیں گے، کیونکہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرے وہ وسیلہ ہے. اسی لیے ہر عبادت، جب بھی کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ عبادت وسیلہ اپناتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ صالحین تھے، تو آپ ان کی عبادت کرتے ہو، ان صالحین کی. تو یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ صالحین کی عبادت کرتے تھے. ودلیل الاشجار والاحجار، اور پتھر، درختوں اور پتھروں کی دلیل کہ وہ درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، آپ نے دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے اللات اور عزا کے متعلق، اور تیسرا جو ہے وہ منات ہے ان کے متعلق. یہ سورۃ النجم کی آیت ہے. تو اس میں واضح ہے کہ وہ لوگ لات، منات، عزا کی عبادت کرتے تھے. جو لات، منات، عزا، حقیقت میں انہوں نے وہ صالحین کی مورتیاں بنائی تھی. تو یہ ان میں بعض درخت تھے اور بعض جو ہے پتھر تھے. ایک طائف میں تھا، ایک مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پہ واقع تھا. تو بہرحال، تو یہ لات، منات، عزا کی عبادت کرتے تھے. پتھر تھے وہ، اور ایک اس میں درخت تھا. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہاں پر مثلا جو لات تھا طائف میں، جو طائف میں لات تھا، وہ ایک صالح شخص کی طرف اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایک شخص تھا جو صالح تھا، نیک تھا، جو ستو بناتا تھا، ٹھیک ہے، اور حجاج کو کھلاتا تھا، اور وہ بہت عبادت گزار تھا. تو جب وہ مر گیا تو اس کے وہاں پر جو ہے اس کی مرنے کی جگہ پر، وہاں پر اس پتھر کو پھر جو ہے پوجا گیا، اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کا روح جو ہے اب اس پتھر میں ہے، اس کی عبادت کرتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کی، کیونکہ سب جو ہے ایک ہی ترازو میں تھے. چاہے کوئی پتھر کی عبادت کرے، چاہے کوئی صالح کی عبادت کرے، چاہے کوئی کسی اور چیز کی عبادت کرے، سب مشرک ہیں، سب مشرک ہیں اور ایک جیسے ہیں. وہ حدیث ابی واقد اللیثی، اور اس میں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. قال، فرمایا، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حنین کے ساتھ حنین کی طرف گئے. یعنی جب حنین کی جنگ ہوئی تو اس حنین کی طرف ہم گئے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فرماتے ہیں اور ہم حدثاء عہد کفر سے تھے. یعنی ہم مراد ہے کہ ہم تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ مسلمان ہوئے تھے. بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر حنین کی طرف رخ کیا تھا.
تو کہتے ہیں کہ جب وہ تازہ تازہ مسلمان تھے، اب عقیدہ جو ہے پوری طرح سے دل میں بسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اور کفر سے ان کا عہد بالکل نیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، کہتے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایک درخت تھا جس کو سدرہ کہتے ہیں، سدرہ، تو سدر یعنی بیری کا پیڑ، یعکفون عندہا، وہ اس درخت کے پاس اعتکاف کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، اس درخت کی تعظیم کرتے تھے، وینوتون بہا اسلحتہم، اور وہ اپنے سامان اس سے لٹکاتے تھے، کس وجہ سے کہ یہ درخت جو ہے جب اس کے ساتھ سامان لٹکایا جائے گا تو اس کی برکت کی وجہ سے جو ہے دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں پر ہمارا سامان غالب ہو جائے گا، ہم اس پر غالب ہو جائیں گے، تو وہ لٹکاتے تھے اس درخت کے ساتھ اپنا سامان، یقال لها، اس درخت کو کہتے تھے ذات انواط، اس درخت کو ذات انواط کہتے تھے، یعنی اسی سے نوت سے نکلا ہے، یعنی لٹکانے والا، جس پر لٹکایا جائے، تو اس پر وہ سامان لٹکاتے تھے اپنا، یعنی وہ شرک کرتے تھے۔ فمررنا بسدرۃ، یہ مشرکین کا تھا، تو فرماتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے، ایک سدر کے پاس سے گزرے، بیری کے پاس سے گزرے، تو ہم کو پتا تھا کہ جو مشرکین ہے وہ انہوں نے فلاں بیری کا پیڑ جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کرتے ہیں، تو جب ہم حنین کی طرف جا رہے تھے تو ہم سدر ایک اسی بیری کے پیڑ سے گزرے، کسی بیری کے پیڑ سے گزرے، فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، کہ ہمارے لیے ذات انواط بناؤ، یعنی ہمارے لیے بھی یہ جو یہاں پر صدر کا درخت ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی بناؤ جس طرح ان مشرکین کا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے، بہت غضبناک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ تو بالکل ویسا ہی کہہ رہے ہو جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اجعل لنا الہم کما لهم الہ، کہ ہمارے لیے ایک معبود بناؤ جیسے کہ ان مشرکین کے لیے مشرکین کا معبود ہے، تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بناؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک ہے، تو وہ اس عبادت کی، صدر کی، یہ جو درخت ہے اس کی عبادت کرتے تھے، صدر کی عبادت کرتے تھے، بیری کے پیڑ کی عبادت کرتے تھے وہ مشرکین، تو یہ دلیل ہے کہ مشرکین بیری کے پیڑ کی عبادت کرتے تھے اور وہ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کی، ٹھیک ہے، تو سبوں کو جو ہے ایک ہی ترازو میں تولا، کیونکہ سب شرک کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کے ساتھ قتال کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں القاعدۃ الرابعہ، اور یہ آخری قاعدہ ہے، چوتھا قاعدہ، ان مشرکی زماننا، آپ یاد رکھو کہ بے شک ہمارے زمانے کے مشرک، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے دور کے مشرک، تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ شرک میں جو ہے آگے بڑھ گئے ہیں، تو اس وقت کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرک اغلظ شرکن، زیادہ سخت ہے شرک میں، زیادہ غلیظ ہے، سخت ہے شرکن، من الاولین، پہلے لوگوں کے شرک سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے وقت جو مشرکین تھے، جو ان تمام چیزوں کی عبادت کرتے تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ اتنے سخت نہیں تھے شرک میں جتنے سخت ہمارے زمانے کے مشرکین ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان یا شیخ الاسلام کے زمانے کے مسلمان، لیکن ان کا شرک زیادہ غلیظ ہے، زیادہ سخت ہے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں لأن الاولین یشرکون فی الرخاء، کیونکہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے اس وقت، جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کیونکہ وہ
صرف آسودہ حالت میں ہی شرک کرتے تھے. جب وہ آسودہ حالت میں ہوتے تھے، رخا میں ہوتے تھے، جب ان کو کوئی غم پریشانی وغیرہ کوئی مصیبت نہیں ہوتی تھی، اسی وقت وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرتے تھے، معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے، ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. لیکن وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن جب وہ شدت میں ہوتے تھے، سختی میں ہوتے تھے، وہ اس وقت صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے بس، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمیں اس شدت سے صرف اللہ ہی نکالنے والا ہے بس. لیکن وہ مشرکو زماننا، اور ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں شرکہم دائم، ان کا شرک ہمیشہ ہے، دائمی ہے، پھر رخاء و شدہ، آسودہ حالت میں بھی اور سختی میں بھی، چاہے وہ ان کی حالت آسودہ ہو، چاہے ان کی حالت میں سختی ہو، آسودہ حالت میں بھی وہ شرک کرتے ہیں اور سختی میں بھی شرک کرتے ہیں. بلکہ یہ چیز کہ جب ان کو سختی ہوتی ہے اس وقت وہ جلدی جو ہے اس وقت وہ غیر اللہ کے پاس، استان کے پاس جاتے ہیں، استان والے سے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، ہمیں اس سختی سے نکالو. نعوذ باللہ من غضب اللہ. اسی لیے ان لوگوں کا شرک جو ہے ان سے بھی زیادہ سخت ہے، ان سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ صرف آسودہ حالت میں شرک کرتے تھے، اور جب سختی میں ہوتے تھے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس کی دلیل ہے قولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہی خالص پکارتے تھے، دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کشتی میں چڑھتے تھے اور جب ان کو لگتا تھا کہ اب پانی جو ہے، پانی کی لہریں آ رہی ہے، سمندر کی لہریں آ رہی ہے اور کشتی ڈوب جائے گی، تو اس وقت ان کو تمام معبودان باطل جو ہے وہ بھول جاتے تھے. اس وقت وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں. جس طرح آج کل کے لوگ جو ہے جب ان کو سختی ہوتی ہے تو جاتے ہیں یا شاہ ہمدان المدد، شاہ ہمدان سے مدد طلب کرتے ہیں، یا سید عبد القادر جیلانی اغثنا، سید عبد القادر جیلانی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سختی سے نکالو. نعوذ باللہ. وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کی عبادت اس وقت کرتے تھے. فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، تو بس جب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا تھا، ان کو بچاتا تھا، وہ بچ جاتے تھے، پھر وہ سمندر سے نکل کے جو ہے زمین پہ چلتے تھے، اذا هم یشرکون، پھر وہ جو ہے شرک پھر سے کرنا شروع کرتے تھے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. پھر سے شرک کرتے تھے، لیکن سختی میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن آج کی طرف، اس زمانے کے مشرکین کی طرف دیکھیے، جب ان کو سختی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ شرک کرتے ہیں، بلکہ اس وقت تو زیادہ ہی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں، غیر اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، غیر اللہ سے ہی جو ہے نجات مانگتے ہیں. نعوذ باللہ. غیر اللہ سے ہی کہتے ہیں کہ اسی نے ہمیں سیلاب میں بچایا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پر ہی ہمارا اختتام فرمائے، ہمارا انتقال فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی شرک سے نجات دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.